بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ معزز ناظرین، واجب القدر حضرات، تربیت اولاد کے حوالے سے ہر روز ہماری بحث جاری تھی۔ اس درس میں ہم نے عرض کرنا ہے کہ بچے کی ضروریات کو بیان کریں گے۔ ان دروس میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ بچوں کی بعض ان ضروریات کو بیان کریں کہ جن پر ائمہ اطہار کی سیرت میں خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ سب سے پہلی ضرورت بچے سے محبت ہے۔ انسان کی ضروریات اولیہ مثلا پانی اور غذا وغیرہ کے بعد بنیادی ترین ضرورت محبت ہے۔ اس طرح کہ اگر یہ ضرورت پوری ہو جائے تو بچہ بہت حد تک زندگی کی ضروریات کے سامنے مقاومت کر سکتا ہے اور انہیں تحت تاثیر قرار دے سکتا ہے۔ محبت کی ضرورت حیوانات کے اندر بھی مشاہدہ کی گئی ہے، اگرچہ یہ ضرورت انسانوں میں شدید اور بچوں کے اندر شدید تر ہے، اس وجہ سے کہ گھر والے بچے کے پہلے سرپرست ہوتے ہیں۔ لازمی ہے کہ گھر والے بالخصوص والدین اس ضرورت پر توجہ دیں اور یہ بات جان لیں کہ اس ضرورت کا صحیح جواب بھی تربیت کی بنیاد تشکیل دیتا ہے۔ بچے کی اس ضرورت کا پورا ہونا اس کے نفسیاتی آرام، اطمینان، اپنے نفس اور والدین پر اعتماد، بلکہ اس کی جسمانی صحت و سلامتی کا موجب بنتا ہے۔ اور اگر یہ ضرورت پوری نہ ہو تو روحی اور نفسیاتی سکون برباد، اپنے اور دوسروں پر بے اعتمادی، عاجزی اور حقارت کا احساس، جسمانی بیماریوں اور متعدد اجتماعی انحرافات کا موجب بنتا ہے۔ معصومین کی روایات اور متعدد اجتماعی انحراف کا موجب بنتا ہے۔ معصومین کی روایت اور عملی سیرت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اسلام کے تربیتی مکتب میں اس نقطے کی طرف کتنی توجہ کی گئی ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اولاد حضرت فاطمہ اور حضرت ابراہیم، اپنے نواسوں، اصحاب اور مسلمانوں کے بچوں، حتیٰ جو مسلمان نہیں تھے، ان کے بچوں سے بھی محبت کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید فرماتے تھے۔ ابن عباس کہتا ہے کہ حضرت عائشہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی جبکہ وہ حضرت فاطمہ کو چوم رہے تھے۔ عائشہ نے عرض کی، اے رسول خدا، کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ پیغمبر خدا نے فرمایا، اگر تم اس حد تک آگاہ ہوتی جتنی میں ان سے محبت کرتا ہوں تو تمہاری محبت میں اضافہ ہو جاتا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اپنے والد گرامی اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، میں اور میرے بھائی ہم اپنے نانا کی خدمت میں گئے، انہوں نے مجھے اپنے بائیں زانو اور میرے بھائی حسن کو دائیں زانو پہ بٹھایا، پھر ہمیں چوما اور فرمایا، میرا باپ ان دونوں بیٹوں پر قربان ہو جو امام ہیں۔ اس کا ایک اور نمونہ پیغمبر خدا کی اپنے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب کے ساتھ محبت بھری رفتار ہے، جو حضرت ابو طالب کے اقتصادی مشکلات کی وجہ سے پیغمبر خدا کی سرپرستی میں تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کے بیانات میں اس محبت کی جھلک نظر آتی ہے کہ بچپن میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی گود میں بٹھاتے، اپنے سینے سے لگاتے، اپنے بستر پہ اپنے پاس سلاتے، اپنے بدن کو میرے بدن سے مس کرتے اور مجھے اچھی بو سنگاتے۔ ابو ہریرہ کہتا ہے کہ میں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پہ دیکھا اور حسن اور حسین کے لعاب کو ایسے چوس رہے تھے جیسے کوئی میوے کو چوستا ہے۔ اسی طرح پیغمبر خدا ایک دن حسن اور حسین کو چوم رہے تھے۔ اقرا ابن حابس نے عرض کی، میرے 10 بچے ہیں کہ میں نے کسی کو آج تک نہیں چوما۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کیا کروں کہ خدا نے تیرے دل سے رحمت چھین لی۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ و ائمہ اطہار کا اپنی اولاد کے ساتھ رویہ اپنے بچوں کے ساتھ محبت کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ اپنے بچوں کے لیے شعر پڑھ کے اور ان کے ساتھ کھیل کر محبت کرتی ہیں۔ حضرت فاطمہ اپنے فرزند حسن کو اوپر نیچے پھینک رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے حسن، اپنے باپ کی طرح بنو۔
حق کو صراحت کے ساتھ بیان کرو، خداوند منان کی عبادت کرو اور کینہ توز کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ جبکہ امام حسین کو یہ فرما رہی تھی تم میرے باپ سے شباہت رکھتے ہو اور علی کے شبیہ نہیں ہو۔ حضرت علی علیہ السلام بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے تھے۔ مکارم الاخلاق میں بیان ہوا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کی موجودگی میں اپنے ایک بیٹے کو چوما تو بیٹی نے پوچھا بابا جان کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا جی ہاں۔ بیٹی نے کہا میرا خیال تھا کہ آپ خدا کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرتے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے گریہ کیا اور فرمایا محبت خدا کے ساتھ مخصوص ہے اور شفقت اولاد کے لیے۔ البتہ توجہ رکھنی چاہیے کہ حب محبت کرنے کے معنی میں ہے اور دل دینے کے معنی میں بھی ہے۔ حب دوسرے معنی میں اس کے اندر پیروی اور محض اطاعت کا معنی موجود ہے۔ شاید اس روایت کے اندر امام کی یہی مراد ہو کہ جو محبت خدا کے ساتھ مخصوص ہے وہ کسی سے محبت کرنے کے نہیں بلکہ دل دینے کے معنی میں ہے، لیکن شفقت مہربانی کے معنی میں ہے۔ پس مہربانی یعنی دل دینے کے ساتھ مقایسے کی صورت میں محبت کی ایک ضعیف قسم ہے۔ اولاد کے ساتھ خاص ہے دل دینا جو محبت کا اعلیٰ مرتبہ اور اس کے پیچھے اطاعت معاذ ہے وہ خدا کے ساتھ مخصوص ہے۔ روایات میں اس کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام اپنے فرزند سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ امام سے پوچھا گیا کہ آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ فرمایا اس حد تک کہ مجھے پسند نہیں میرا کوئی اور بیٹا ہو کہ جس کے نتیجے میں محبت ان کے درمیان تقسیم کروں۔ حضرت امام کاظم علیہ السلام بھی اپنی اولاد سے محبت فرماتے تھے۔ مفضل کہتا ہے کہ میں امام کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ انہوں نے اپنے بیٹے علی کو اپنے گود میں بٹھایا ہوا تھا، انہیں چوم رہے تھے، ان کی زبان چوس رہے تھے، پھر انہیں اپنے کندھے پہ بٹھاتے اور آغوش میں پہنچ کر یہ فرماتے میرے باپ تجھ پر قربان ہو، آپ کی کتنی پیاری اور میٹھی خوشبو، کتنی پاکیزہ طبیعت اور کتنے آشکار فضائل۔ اس مذکورہ سیرت سے واضح طور پر بچوں کے ساتھ محبت کرنے کو استنباط کیا جا سکتا ہے۔ پیغمبر خدا کی حضرت فاطمہ امام حسن اور امام حسین کے ساتھ محبت کے بارے ممکن ہے کہ یہ سوال پیدا ہو کہ پیغمبر خدا کی یہ رفتار تربیت کے اصول بچے سے بطور عام محبت کرنا پر ناظر ہے، یا یہ سیرت اور محبت کا اظہار اس وجہ سے ہے کہ لوگوں کی ان کی امامت کی طرف رہنمائی کی جائے۔ اسی طرح کی سیرت میں 3 طرح کے احتمالات پائے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے چل کر ہم اس احتمالات کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔